السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کسی سیارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ اس سیارے پر خود جا کر تحقیق کرنا ہے۔ اسی لیے انسانوں نے خلائی جہاز وینس مریخ، زحل کے چاند اور ہمارے اس نظام شمسی کے چاند پر بھیجے ہیں تاکہ فلکیات کے بارے میں علم اور تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن ہمارے نظام شمسی میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کی فطرت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور نہ ہم ان سیاروں پر جا کر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے مشتری سیارہ ایک اہم موضوع ہے۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اترنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے زمین پر کسی بادل پر اترنے کی کوشش کی جائے۔ جب آپ مشتری کی فضا میں داخل ہوں گے تو یہاں پر کوئی بیرونی پرت نہیں ہوگا جو آپ کو روک سکے، کیونکہ مشتری کا کوئی سرفیس نہیں ہوتا، بس یہ اس کی فضا کا ایک نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ مشتری کے ماحول میں آکسیجن نہیں ہے، لہٰذا یقینی بنائیں کہ آپ سانس لینے کے لیے کافی مقدار میں آکسیجن اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگلا مسئلہ مشتری کا درجہ حرارت ہے، لہٰذا ایک ایئر کنڈیشن ساتھ لے جائیں۔ اب مشتری کی فضا کے طویل سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب آپ مشتری کی فضا میں داخل ہوں گے تو آپ مشتری کی کشش ثقل کی کھینچ کے نیچے 11,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں گے، لیکن خود کو سنبھالیں۔ آپ جیسے جیسے مشتری کے اندر جاتے جائیں گے اس کا ماحول اتنا زیادہ کثافت والا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرائے ہیں، اگرچہ یہ ماحول آپ کو روکنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ دوستو، تقریباً 3 منٹ کے بعد آپ 125 میل نیچے موجود بادلوں پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں آپ مشتری کی گردش کا پورا اثر محسوس کریں گے۔ ہمارے نظام شمسی میں سب سے تیزی سے گھومنے والا سیارہ مشتری ہی ہے۔ یہاں ایک دن زمین کے تقریباً 9 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے طاقتور ہوائیں اٹھتی ہیں جو کہ سیارے کے گرد 300 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار سے حرکت کر سکتی ہیں۔ بادلوں کے نیچے 75 میل کے فاصلے پر دباؤ تقریباً 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی سطح کے مقابلے میں یہاں آپ کچھ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، لہٰذا آپ کو ارد و گرد کی تلاش کی روشنی والے آلات پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ 430 میل نیچے دباؤ 1150 گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ ایسے خلائی جہاز میں موجود ہیں جو کہ زمین کی ٹرسٹ سب مرین کی طرح مضبوط ہے تو اس دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے، باقی خلائی جہاز نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے آپ مشتری کے سب سے پر اسرار راز کو ننگا کر دیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کو بتانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ مشتری کا گہرا ماحول ریڈیو اور ویڈیو کو جذب کر دیتا ہے، لہٰذا آپ کا دوسری دنیا سے تعلق کٹ جائے گا۔ جب آپ 2500 میل نیچے پہنچ جائیں گے تو درجہ حرارت -6100 ہے۔ یہ اتنا گرم ہے کہ سب سے زیادہ پگھلانے کے لیے درجہ حرارت لینے والی داب ٹنگسٹن بھی پگھل جائے گی۔ یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کم از کم 12 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ آپ ابھی بھی مشتری کی آدھی فضا پر نہیں پہنچے ہوں گے۔ دوستو، 13,000 میل نیچے آپ مشتری کی سب سے اندرونی پرت تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں دباؤ زمین کی سطح سے 2 لاکھ گنا زیادہ مضبوط ہے اور درجہ حرارت سورج کی سطح سے زیادہ گرم ہے۔ یہ حالات اتنے سخت ہیں کہ آپ کے آس پاس کی ہائیڈروجن کی کیمسٹری کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروجن ایٹم اس دباؤ والے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے الیکٹران شیلز ٹوٹ جاتے ہیں اور ذاتی ہائیڈروجن نامی ایک غیر معمولی مادہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ ذاتی ہائیڈروجن انتہائی آکاش ہے، لہٰذا اگر آپ نے نیچے دیکھنے کے لیے لائٹ کا استعمال کیا تو یہ ناممکن ہوگا۔ یہ چٹان کی طرح گھنے ہیں، لہٰذا جب آپ گہرائیوں سے سفر کرو گے تو لہٰذا آپ جیسے ہی نیچے جاؤ گے تو دھاتی ہائیڈروجن والی قوت آپ کو اوپر جبکہ کشش ثقل آپ کو نیچے کھینچے گی۔ اگر یہ دونوں قوتیں برابر ہو جائیں تو آپ مشتری کی فضا میں تیرتے رہو گے۔ یہ کہنا کافی ہے۔ دوستو، مشتری پر اترنے کی کوشش کرنا ایک برا خیال ہے۔ ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان شاندار بادلوں کے نیچے کیا ہے، لیکن ہم اب بھی دور سے اس پر اسرار سیارے کا مطالعہ اور اس کی تعریفیں کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔